السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ اسرائیل میں چین کے سفیر کو خفیہ طور پر قتل کر دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سازش کے پیچھے امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ہاتھ ہے۔ مرنے والے چینی سفیر ڈووی فروری 2020 میں اسرائیل کے لیے چینی سفیر بن کر تل ابیب گئے تھے۔ یہ وہ چینی سفیر ہے جنہوں نے چین پر اسرائیل اور امریکی الزامات کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اپریل میں ایک اسرائیلی اخبار کو انٹرویو میں چینی سفیر ڈووی نے کہا تھا کہ کورونا کے معاملے پر امریکہ اور مغرب نے چین کو قربانی کا بکرا بنایا ہے، جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک چین کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ کورونا وائرس پوری انسانیت کا دشمن ہے اور سب نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیل کے دورے پر چین کی کورونا وائرس کی وبائی مرض سے نمٹنے پر تنقید کی تھی اور چین کو دھمکی بھی دی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ موساد کے ایجنٹ ان کا پیچھا کر رہے تھے اور عین ممکن ہے چینی سفیر کو زہر دے کر قتل کیا گیا ہو۔ وہ تل ابیب میں اپنی فیملی سے دور تنہا رہ رہے تھے اور موساد کا آسان ٹارگٹ تھے۔ ڈووی نے اس سے پہلے یوکرین میں چین کے سفیر رہے اور وہاں خدمات انجام دی۔ وہ ایک سلجھے ہوئے انتہائی ذہین سفارتکار سمجھے جاتے تھے۔ شادی شدہ تھے، ان کا ایک بیٹا اور بیوی بھی اسرائیل میں ہے۔ اسرائیلی میڈیا خبر کو دبانے کے لیے چینی سفیر کی موت کو ایک طبی موت قرار دے رہا ہے، جبکہ نہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور نہ وہ کورونا وائرس کا شکار تھے، نہ انہیں اور کوئی بیماری تھی۔ دوسری طرف چینی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ امید ہے چند دنوں تک تمام تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ ابھی اس قتل کو چند گھنٹے گزرے ہیں اور اسرائیلی میڈیا چینی سفیر کی کوریج کر رہا ہے، لیکن وہ اسرائیل کا سرکاری موقف ہی بیان کر رہا ہے کہ چینی سفیر کی موت طبی ہے، انہیں قتل کرنے کے شواہد نہیں ملے۔ یہ اسرائیل کا موقف ہے۔ ایک سینئر ترین چینی سفارت کا کہنا ہے کہ ڈووی انتہائی سمجھدار انسان تھے۔ وہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار بھی نہیں تھے، کسی بیماری کا شکار بھی نہیں تھے۔ خدشہ یہی ہے کہ انہیں پراسرار طریقے سے قتل کر کے چین کو سخت پیغام دیا گیا ہے اور اس میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ نے چین کی کمپنی ہواوے پر مزید 1 سال کی پابندی عائد کر دی ہے اور بعض دوسری چینی کمپنیوں پر بھی پابندی لگانے کا اشارہ دیا ہے۔ جواب میں چین بھی بعض امریکی کمپنیوں پر پابندی لگانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ امریکہ نے چین کے خلاف جو سرد جنگ شروع کی ہے وہ دنیا کو ایک نئے بحران کی طرف لے جا رہی ہے۔ بہرحال ہمارا آج کا موضوع چونکہ چینی سفیر کی پراسرار ہلاکت اور قتل کا معاملہ ہے جو چین اور امریکہ کے درمیان ایک نئی کشیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ میڈیا کے مطابق 58 سالہ ڈووی اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائے گئے، تاہم ان کی موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ سفیر ڈووی کی فیملی ان کے ساتھ تل ابیب میں نہیں تھی، وہ مضافاتی علاقے ہرزلیہ میں رہ رہے تھے۔ اسرائیل کے چینل 12 ٹی وی نے طبی ذرائع کا نام نہ ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ ابتدائی اشارے یہی بتاتے ہیں کہ ڈووی کی نیند کی حالت میں ہی موت واقع ہوئی۔ BBC کے مطابق اہم بات یہ ہے کہ جمعے کو روز ان کے سفارت خانے کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو پر کڑی تنقید کی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے حالیہ دورے اسرائیل کے دوران چین کے کرونا وائرس کی عالمی وبا سے نمٹنے کے رد عمل پر تنقید کی تھی اور چین کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ یروشلم پوسٹ میں شائع ہونے والے رد عمل میں سفارت خانے نے پومپیو کے مضحکہ خیز بیان کی مذمت کی اور اس بات کی تردید کی کہ چین نے کرونا وائرس کے بحران میں اس کو چھپانے کی کوشش کی یا اس کو اس کرونا وائرس کو پھیلانے میں کوئی ہاتھ تھا۔
چین کے اس وقت مشرق وسطی میں 3 مخالف ممالک اسرائیل، سعودی عرب اور ایران سے سفارتی تعلقات قائم ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایران اور چین کے تعلقات زیادہ مستحکم ہیں، جبکہ اسرائیل اور سعودی عرب امریکی پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں اور ان دونوں ممالک کو امریکی بلاک میں سمجھا جاتا ہے۔ تاہم چین نے ان تینوں ممالک سے اپنے تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی دباؤ کے باوجود چین نے ایران سے تجارتی و اقتصادی تعاون برقرار رکھا اور ایران کو چینی اسلحہ بھی فراہم کیا۔ چین کی بنیادی پالیسی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تجارتی و اقتصادی فائدے اٹھائے جائیں اور دنیا کے تمام ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں۔ امریکہ نے چین کے خلاف سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں وہ چین سے سفارتی تعلقات ختم کر سکتے ہیں۔ چین پر اقتصادی اور تجارتی پابندیاں لگانے کے ساتھ ساتھ چین سے معاوضہ بھی طلب کیا جائے گا۔ کچھ دوسرے امریکی اتحادی ممالک نے بھی کرونا وائرس سے مرنے والوں کا ہرجانہ چین سے وصول کرنے کا اعلان کیا اور اب اس کے لیے وہ قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں چین ان سب الزامات کا جواب کیا دیتا ہے اور اسرائیل میں اپنے سفیر کی پراسرار ہلاکت کو کیسے دیکھتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔